غلام صرف ہم اپنے اللہ کے اور اس کے بعد اس کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں. باقی ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کیونکہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، کوئی اور چھڑانے کے قابل نہیں ہے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں آپ اپنا یوٹیوب چینل پاک نیوز سٹی 5 دیکھ رہے ہو. میں خان آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک اور شیئر ضرور کرنا. آپ کا بہت بہت شکریہ. نوشہرہ کا جلسے نے تو رنگوٹھے کھڑے کر دیے سب کے، کیونکہ یہاں پر ایک پتلا نما ایک شخص پیدا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں تحریک انصاف کو توڑ دوں گا، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنوں گا. یعنی کہ پتلا بھی نہیں ہے پورا، وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی ہے. اس نے ایک یعنی کہ اپنی پارٹی بنائی اور اس میں نعرے لگائے، سارا کچھ کیا. لیکن کل کے جلسے نے اس کو لانے والوں کے بھی ہوش اڑا دیے. کل جلسہ تو نہیں تھا، کنونشن تھا، لیکن یقین کرو کہ نواز شریف کے 3 جلسوں سے بڑا تھا. 3 جلسے سے مکس کا ایک کر کے نا اس کی تصویر بناؤ تو یہ اس سے بڑا تھا. کیونکہ نوشہرہ میں کوئی آدمی نہیں بچا ہے جو گھر میں رکا ہو. اور ضد ان لوگوں کی یہ تھی کہ پرویز خٹک اور محمود احمد نے ایسا کیوں کیا. وہ لوگ ضد میں آ کر انہوں نے ایسا کیا ہے. اور کل تو بالکل ایک قسم کا ایک سائیڈ میں نوشہرہ پورا ہی ایک، حالانکہ پورا خیبر پختونخوا ایک سائیڈ میں ہے، یعنی کہ تحریک انصاف کی سائیڈ میں، عمران خان کی سائیڈ میں. لیکن کل نوشہرہ نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ وہ صرف ایک سائیڈ میں ہے. دوسری سائیڈ جو مچھر والی سائیڈ ہے اس سائیڈ میں کوئی نہیں، لیکن باقی جو نوشہرہ 100% ایک سائیڈ میں ہے. یہ کل ثابت ہو گیا ہے. بات میں اس لیے یہ ویلوگ کر رہا ہوں کہ شیر افضل خان مروت کے کچھ گرفتاری کی افواہیں اڑی تھی اور کچھ اس کے اوپر یعنی کہ اس قسم کا، پھر اس کے بیانات آئے، پھر اس کے بھائی کا بیان چلا خالد خان مروت کا. تو یہ چیزوں نے بڑی تفتیش پیدا کی. کیونکہ دیکھیں خیبر پختونخوا کے لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جس طرح پنجاب کے لوگ درگزر کرنے والے ہیں یا سندھ کے لوگ ظلم سہنے والے ہیں یا بلوچستان کے لوگوں کو جو جبر کے نیچے رکھا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے. وہ ان کا جواب پتھر سے دیتے ہیں اور یہ ساری دنیا جانتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی نہیں جانتا، یہ ساری دنیا جانتی ہے. تو کل جو کچھ ہوا شیر افضل خان مروت کے ساتھ، اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو شہد کی مکھیاں بڑی والی ہوتی ہے نا، ان کے یعنی کہ جو ان کا بنا ہوتا ہے جدھر، اس میں ایک پتھر مارنے والی چھتے میں پتھر مارنے والی بات تھی. بہت حساس علاقہ ہے، بہت معدنیات سے بھرا ہوا علاقہ ہے، لیکن بیرونی طاقتیں چاہتی ہیں کہ خاص کر کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا یعنی کہ گلگت بلتستان سمیت اس میں ایک فساد ہو، انسٹیبلٹی ہو اور فسادات ہو، حکومت اور عوام آپس میں لڑے، تو ہمارا جو مشن ہے وہ پورا ہو جائے گا. لیکن خیبر پختونخوا کے لوگ اس چیز کو پورا نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ دیکھیں جب گلگت بلتستان آزاد ہوا تھا تو ان پٹھانوں نے کروایا تھا، اور خیبر پختونخوا کے ساتھ جب امریکہ کی افغانستان میں جنگ تھی تو بارڈر جو بنا ہوا تھا، بارڈر محفوظ تھا، سب کچھ وہ ان پٹھانوں کی وجہ سے تھا. اس کے علاوہ یہ وہ قوم ہے جو ساری زندگی اگر برطانیہ نے پوری دنیا پہ حکومت کی تو ان بات نہیں کر سکے. مقصد یہ ہے کہ آپ جو کچھ سوچ رہے ہو وہ غلط ہے. کیونکہ جب ایک آدمی کسی دوسرے کو نہیں مانتا تو آپ زبردستی منوانے کی کوشش کرو گے تو وہ ضد پہ آ جائے گا. اور خاص کر کے خیبر پختونخوا کے لوگوں میں یہ چیز بہت عام ہے کہ اگر صحیح بات ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا. اگر آپ ان پہ پریشر ڈالو گے تو وہ ضد میں آ جائیں گے، اور ضد میں آ کر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ پٹھانوں کی مثال مشہور ہے کہ یہ کرتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں ہیں. اس لیے یہ تو ان لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، وہ بھی پاکستانی ہیں. اگر وہ بڑے عہدوں پر پہنچ چکے ہیں یا سیاسی شخصیت بڑی ہو چکی ہے یا عدالتیں بڑی ہو چکی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں. پھر اس طرح کی دیکھیں جب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہاں منع ہے سب کچھ، پورے پاکستان میں ہر جگہ ہر پارٹی کے لیے منع ہے، پھر تو ٹھیک، مانا وہ غلطی کر رہے ہیں. لیکن جب ہر پارٹی کے لیے کھلا ہے، پھر عدالت پشاور ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ کوئی کسی جلسے پر بھی پابندی نہیں ہوگی تحریک انصاف کی، تو پھر یہ حرکتیں کرنا ٹھیک ہے. شیر افضل خان کے اوپر FIR ہے، اس کی ضمانتیں ہوئی ہیں. پھر اس طرح کی غیر قانونی تو پاکستان میں اس وقت ہر جگہ پر ہو رہا ہے. لیکن ایسے احساس علاقے میں جا کر یہ حرکتیں کرنا، اور پھر ان لوگوں کے بیچ میں جن لوگوں کا مہمان ان کی عزت ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی، اگر اس کا بھائی دشمن ہے، کسی کے گھر میں مہمان گیا ہوا ہے تو اس مہمان کا ان کا بھائی دشمن ہے تو وہ اپنے بھائی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو آپ چھیڑو. پھر شیر افضل خان مروت تو اسی ایریا کا بیٹا ہے،
وہ کیسے آپ کے حوالے کر دیتے. اصل چیز کیا ہے کہ یہ آغاز کرنا چاہتے ہیں لڑائی کا, اور اس میں کون لوگ ملوث ہیں؟ نواز شریف اور فضل الرحمان, اور اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ, یعنی کہ جن کو خوف ہے. یہ دو خاص کر کے شریف فیملی اور فضل الرحمان فیملی نہیں چاہتے الیکشن ہونا, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے نہ پنجاب میں ان کا کچھ بچا ہے اور نہ ہی خیبر پختونخوا میں. اور ہمارے ادارے ان کے استعمال ہو رہے ہیں, ان کے نہیں ہو رہے. ان کی کیا صیغت ہے استعمال ہونے کی؟ جو ان کے بڑے پیچھے بیٹھے ہوئے نا, جنہوں نے 4 سال تک نواز شریف کو ٹیکے لگا کر تیار کرتے رہے, یہ ان کی چال ہے, اور اس میں ہمارے ادارے کے سربراہان بھی استعمال ہو رہے ہیں. سب سے بڑی کمزوری تو عدلیہ کی ہے کہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور عدلیہ خاموش ہے. اور پھر عدلیہ میں بیٹھے ہوئے عامر فاروق جیسے جج فیصلے کیسے دے رہے ہیں؟ وہ بھی متنازع لڑائی والے فیصلے, یعنی کہ عوام اٹھے اور بڑکے ایسے فیصلے دے رہے ہیں. عدالتیں بھی چاہتی ہیں کہ عوام باہر نکل کر توڑ پھوڑ کرے, مارا ماری کرے, یعنی کہ جنگ کا ماحول ہو. اگر عدالتیں اس چیز پہ کنٹرول کرتی نا, فیصلے دے دیتی اور ڈٹ جاتے جائیں نا, تو کسی بڑے سے بڑے افسر کی کوئی مجال تھی کہ وہ ان سے انکار کرتا, نہ ہی کسی جنرل کرنل کی مجال تھی, نہ ہی کسی سیاسی لیڈر کی مجال تھی, یعنی کہ کوئی آدمی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا. لیکن عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بھی وہی لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں میں, یورپوں میں, آسٹریلیا, کینیڈا, اس طرح کے ملکوں میں بڑے بڑے بنگلوں کے خواب دیکھ رہے ہیں. جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے نا, کتنے بڑے بڑے جزیرے دیے گئے ہیں. ہر آدمی جو بھی, ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا افسر ریٹائر ہوتا ہے نا, وہ سیدھا ادھر کا رخ کرتا ہے. سارا پیسہ تو پہلے ہی بیچ چکے ہوتے ہیں. پاکستان کے اس وقت یہ حالت کیا ہے؟ اگر پاکستان سے جو بیرون ملک جو افیسران گئے ہوئے ہیں, خدا کی قسم ان کی آدھی دولت واپس لے لی جائے تو پاکستان اس وقت دنیا کا امیر ترین ملک ہو. لیکن جو بھی بڑے عہدے پر آتا ہے, سب سے پہلے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر پورا ہو, کسی بھی یورپ خوبصورت ملک ہے, یورپ کنٹری یا دوسرے ملکوں میں میرا بہت بڑا گھر ہو, فارم ہو, ہر چیز سیٹ ہو. جب میں ریٹائر ہوں میں سیدھا ادھر چلا جاؤں. لیکن آپ یقین کرو کہ پاکستان جنت کی نظیر ہے. پاکستان میں ایسی ایسی جگہ ہیں کہ جو دنیا میں کہیں نہیں ہے, لیکن ان حکمرانوں کی وجہ سے اور ان جو بڑے لوگ ہیں طاقتوروں کی وجہ سے پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے. جب بھی پاکستان سیٹ ہوتا ہے, چلنے لگتا ہے, کوئی نہ کوئی انگلی کر دیتا ہے, پھر پاکستان واپس اسی جگہ. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ میں اب کیا بولوں, وہ ریمنڈ ڈیوس والی بات ہوئی تھی کہ پاکستانی پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب اس بات کو میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس وقت جو ایک جگہ پر تھوڑی سی ایک چنگاری ہے نا, اس پہ پٹرول ڈالنے والی بات تھی کل جو پولیس نے کیا. اگر اس وقت اس کو گرفتار کر لیا جاتا شیر افضل خان مروت کو, تو اس وقت خیبر پختونخوا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. لیکن الحمدللہ اللہ پاک ہے بچانے والا, ہر ایک کو اللہ پاک نے یعنی کہ اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ کہ پاکستان جس مطلب کے لیے بنا تھا, جس کا میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی کہ پاکستان کا مطلب کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ, تو انشاءاللہ وہ قائم رہے گا. یہ لوگ جتنا بھی زور لگا رہے ہیں لگا لیں, چاہے بیرونی طاقتوں کے طور پر لگائیں یا اندرونی طاقتوں کے طور پر لگائیں یا یہ اپنا آپ دکھائیں, لیکن پاکستان قائم بھی رہے گا اور انشاءاللہ اب آگے بھی بڑھے گا. کیونکہ اب وہ پیچھے والی باتیں بھول جاؤ, اب لوگوں میں شعور آ چکا ہے. اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کون لوگ 76 سالوں سے پاکستان کو تباہ بھی کرتے رہے, کھاتے بھی رہے, لوٹتے بھی رہے, ظلم بھی کرتے رہے. یہی چیزیں اب عوام سمجھ چکی ہے, ہر آدمی پڑھا لکھا ہے. کل میں نے دیکھا کہ وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ایک یعنی کہ احتجاج ہوا. اب آپ سوچو کہ اتنی سی بات بھی کوئی نہیں چھپ سکتی, تو پھر بڑی باتیں کیسے چھپیں گی؟ احتجاج الیکشن انٹرا پارٹی تحریک انصاف کے تھے, احتجاج کر رہی ہے نون لیگ, چودھری فضل کے کیا نام ہے اس کے کارکن, اور ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ یہ احتجاج کس پر ہو رہا ہے. وہ بولتے ہیں کہ پارٹی میں دھاندلی ہوئی ہو. بھائی تمہاری کوئی ماں کی پارٹی تھی کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے؟ پارٹی تحریک انصاف کی ہے, تحریک انصاف کے کارکنوں کی ہے, تم اس کے ناجائز بچے لگتے ہو کہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہو. اپنے والے وہ گنجی کو دیکھو جو اس بیٹھا ہوا ہے, اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, بھائی بیٹھا ہوا ہے, بانجا بیٹھا ہوا ہے, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف احتجاج کرو کہ ان کو اتارو. تمہارا مطلب کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ؟ تم اس کے ناجائز بیٹے لگتے ہو. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنے گدھے کیوں ہیں. کیونکہ اپنی پارٹی میں دیکھو ذرا, اس میں کیا نظام ہے. پیپل پارٹی میں دیکھو, فضل الرحمان والی پارٹی میں دیکھو, ان میں نظام کیا ہے. تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس میں جمہوریت بھی نظر آتی ہے, اور اس طرح کا نیچے کے لیول کے لوگ اوپر بھی آنا چاہتے ہیں, آ رہے ہیں. تو اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے, اور وہ بھی الیکشن کمیشن کے سامنے. پتہ ہے سب کو کہ الیکشن کمیشن کس کے ٹکڑوں پر پلتا ہے اور کس کے حکم کی بجاوری کرتا ہے. اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن انشاءاللہ کامیابی اللہ پاک اس دفعہ انشاءاللہ کامیابی حق کی ہوگی. نواز شریف, فضل الرحمان, یہ دونوں کا میں اسپیشل نام کیوں لے رہا ہوں, ان کو اگر آپ پورا گولڈ کا بھی بنا کر لے آؤ نا, عوام قبول نہیں کرے گی.
یہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. جو دل کرتا ہے کر لو. ہاں ان کے علاوہ کوئی آدمی، کوئی بھی ایسا آدمی لے آؤ تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کو عوام قبول نہیں کرے گی. ہمارے دل میں آپ کی یہ باتیں بیٹھ چکی ہیں کہ یہ چور ہے، غدار ہے، ڈاکو ہے، ٹھگ ہے، حرامی ہے، بل ملک دشمن ہے. یہ آپ کی باتیں ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہم ان کو نکالنا نہیں چاہتے، اور نکال سکتے بھی تو تب بھی نہیں نکالیں گے. اب ہم بھی ضد پر آ گئے کہ یہ چور، یہ ڈاکو، یہ یعنی کہ اسلام دشمن مولانا جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلام کا استعمال کرنے والا، نواز شریف اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان کو بدنام کرنے والا، جو کچھ آپ نے ہمیں سمجھایا تھا وہ بالکل سچ تھا، ہمارے دل میں بیٹھ چکا ہے. اب آپ جھوٹ بول رہے ہو کہ نواز شریف ٹھیک ہے یا مولانا ٹھیک ہے. ہم آپ کا یہ جھوٹ نہیں سنیں گے، پہلے والا سچ ہے، وہی سچ ہمیں قبول ہے. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی ذمہ میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.